بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم موسیفی کی دوسری غزل پڑھنے جا رہے ہیں اور اس کا پہلا شعر ہے: نہ گیا کوئی عدم کو دل شاداں لے کر، یہاں سے کیا کیا نہ گئے حسرت و ارماں لے کر۔ عزیز طلبہ، اس شعر میں بھی وہی شاعری کی روایتی جو انداز ہے وہ موجود ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ اس دنیا سے کوئی عدم کہتے ہیں آخرت کو، آنے والی دنیا کو، آنے والے جہان کو، دل شاداں، دل شاد، دل خوش ہونا، دل شادمان ہونا، حسرت و ارمان جو ہیں آرزو اور خواہشیں، حسرت آرزو کو اور ارمان بھی خواہش کو کہتے ہیں۔ تو اس شعر میں موسیفی نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے، بلکہ یہ بتایا ہے کہ نہ گیا کوئی عدم کو دل شاداں لے کر، کہ آنے والی زندگی جو ہے، آخرت جو ہے، اس کی طرف جاتے ہوئے کوئی شخص جو ہے اپنے دل کو شادمان لے کر نہیں جاتا، خوش لے نہیں جاتا، بلکہ بہت ساری آرزویں اور امیدیں اور حسرتیں اور ارمان لے کر جاتا ہے، جو کہ پورے نہیں ہوتے اور نہ مکمل اور نہ تکمیل یافتہ ہوتے ہیں۔ تو مجموعی جو تاثر ہے اس شعر کا وہ یہی ہے کہ انسان اس دنیا سے جب آخرت کی طرف روانہ ہوتا ہے تو بے شمار آرزویں اور خواہشیں ایسی ہوتی ہیں جو مکمل نہیں ہوئی ہوتی اور تکمیل ان کی نہیں ہوئی ہوتی، وہ نا تکمیل یافتہ ہی رہتی ہیں۔ تو انسان کی زندگی پہ اگر ہم نظر ڈالیں تو ہمیں واقعتاً ایسا محسوس ہوتا ہے انسان کا جو ذہن ہے، انسان کا جو دماغ ہے، وہ مجموعہ ہے ہر لمحے پیدا ہوتی ہوئی آرزوؤں کا، خواہشوں کا، امیدوں کا۔ انسان ایک لمحے میں ایک کچھ سوچ رہا ہوتا ہے اور اگلے ہی لمحے میں اس کے اندر ایک اور خواہش اور سوچ پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ سوچوں کا، آرزوؤں اور خواہشوں کا لاب متناہی سلسلہ اس کے ذہن میں ہر وقت پیدا ہوتا، بنتا اور ٹوٹتا ہے، اور یوں ساری زندگی اس کی گزر جاتی ہے۔ لیکن ان خواہشوں اور امیدوں میں سے کچھ ایسی آرزویں اور خواہشیں ہوتی ہیں جو بڑی ہوتی ہیں، اور زندگی میں انسان ان کے ساتھ بڑی ساری امیدیں اور توقعات وابستہ کرتا ہے، اسی لیے ان کے حصول کے لیے وہ کوشش بھی کرتا ہے، جدوجہد بھی کرتا ہے، اور تمام اپنے ذرائع جو ہیں وہ بروئے کار لانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ان تمام کوششوں کے باوجود اس کی یہ آرزویں اور امیدیں پوری نہیں ہوتی، یہاں تک کہ زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، زندگی اختتام پذیر ہوتی ہے، اور اپنا وقت نزاع اس کی آنکھیں یہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ بے شمار آرزویں اور خواہشیں ایسی ہیں جنہوں نے ابھی مکمل ہونا تھا جو کہ نہیں ہوئیں۔ دوسرا شعر ہے کہ باغ وہ دشت جنوں تھا کہ کبھی جس میں سے لالا و گل گئے ثابت نہ گرے بان لے کر۔ باغ آپ کو بتائیے چمن کو کہتے ہیں، گلستان کو کہتے ہیں، دشت جنوں کا صحرا، جنوں کا جنگل، اور لالا سرخ رنگ کا پھول ہے، گل گلاب کا پھول ہے، اور گریبان آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ ہماری شرٹ کا وہ حصہ ہے جو فرنٹ پہ ہوتا ہے، ہمارے سینے کے اوپر ہوتا ہے، گلے کے قریب ہوتا ہے، اور ضرورت پڑنے پہ کوئی دوسرا اور خود بندہ بھی اپنے گریبان کو پکڑ کے اپنے دکھ کا یا اپنے غصے کا اظہار کرتا ہے۔ تو باغ اس شعر میں جو ہے اگر ہم اس کو باغ سمجھ لیں تو شاعر نے اس کو دشت جنوں سے تشبیہ دی ہے کہ یہ ایسا باغ ہے جس میں سے لالا و گل جو ہیں وہ کبھی بھی اپنے گریبان کو ثابت لے کر نہیں جاتے۔ اب لالا و گل جو ہیں ان کا گریبان چاک کب ہوتا ہے؟ جب وہ کھل جاتے ہیں، اور آپ نے وہ سنا ہی ہوگا، میر کا شعر ہے کہ کہا میں نے گل کو ہے کتنا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا، کہ میں نے پوچھا کہ گل نے کتنی دیر قائم رہنا ہے، تو گلی نے مسکرا کے کہا کہ اتنی دیر، کھل گئی۔ اور گلی کھلنے کے بعد پھول بنتی ہے جب، آپ جانتے ہیں کہ کچھ وقت کے لیے اس کی کھلاوٹ ہوتی ہے، اور اگلے ہی لمحے اس کے اوپر جو ہے وہ مردنی طاری ہوتی ہے، وہ مرجھانے لگتا ہے، اس کے پھول کو ملانے لگتے ہیں، اور اس کی باس، اس کی خوشبو بھی ختم ہو جاتی ہے، یوں پھول جو ہے دوبارہ سے عدم سے دوچار ہو جاتا ہے۔ تو اس شعر کو اگر ہم یوں سمجھیں ایک نباتات کے حوالے سے، تو باغ میں بے شمار پودے، درخت، پھول، پودے ہیں، موجود ہیں، جس میں سے کوئی بھی پھول جو ہے وہ صحیح سلامت نہیں جاتا اپنی زندگی کا اختتام،
گریبان کو چاک کر کے کرتا ہے۔ اور اس باغ کو اگر ہم دنیا کے ساتھ تشبیہ دے لیں تو دنیا میں یہ باغ بھی وہ دشت جنون ہے، جنون کا وہ صحرا ہے جس میں سے لالا گل پھر یہ ہم انسان بن جائیں گے، کیونکہ ہم انسان بھی پھول ہیں اور ہمیں تشبیہ شاید دے سکتا ہے مختلف پھولوں سے۔ تو اگر یہ دنیا کا باغ ہے تو دشت جنون کے ساتھ اس کی مشابہت یوں قائم ہوتی ہے کہ اس میں سے ہم میں سے کوئی انسان بھی اپنا دست اور گریبان ثابت لے کر نہیں جاتا۔ مطلب یہی ہے کہ اس کی آرزوئیں، اس کی امیدیں، اس کی خواہشیں اس قدر شدید ہوتی ہیں کہ وہ نامکمل رہتی ہیں، ان کی تکمیل نہیں ہو پاتی، اور یہ ادھوری خواہشیں ہی اس کی زندگی میں بے چینی اور بے قراری کا سبب بنتی ہیں۔ یوں اس کی زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے اور وہ نامراد کیفیت اس کے اوپر طاری رہتی ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی میں کچھ فائدہ نہیں ہوا، مجھے دکھوں اور غموں نے گھیرے رکھا ہے۔ یہ اس کی اندرونی کیفیت ہوتی ہے جو جس سے ہم اندرون بھی کہہ سکتے ہیں، انٹروورٹ کہہ سکتے ہیں۔ اور تیسرے شعر میں کہا کہ پردہ خاک میں سو رہے جا کر افسوس، پردہ رخسار پہ کیا کیا محتاباں لے کر۔ بالکل بڑی خوبصورت ایک حقیقت جو ہے اس شعر میں بتائی ہے۔ پردہ خاک کہتے ہیں مٹی کا پردہ، خاک کا پردہ میں سو جانا، آرام کرنا، جا کے لیٹ جانا، اور پردہ رخسار چہرے کے پردہ، چہرے کا رخسار چہرے کا وہ حصہ ہے جو فرنٹ پہ ہوتا ہے، جس کو ہم گال بھی کہتے ہیں، اور ماہ و تاباں چمکتے، چاند جو ہیں ماہ کہتے ہیں چاند کو، تاباں روشن۔ تو اس زندگی میں پردہ چہرے پہ کیسے کیسے، یعنی روشن چہرے، چاند کی طرح چمکتے چہرے کیسے کیسے تھے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور خاک میں جا کر سو رہے۔ اسی طرح کے ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ رہتا نہیں انسان تو رہتا نہیں غم بھی، ایک روز زمین اوڑھ کے سو جائیں گے ہم بھی۔ تو زمین اوڑھ کے، یہ خاک اوڑھ کے سونے کا مطلب یہ ہے کہ زمین کے اندر چلے جانا۔ اور ہماری یہ روایت ہے مسلمانوں کی کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے کوئی بھی، تو اسے زمین کے اندر دفنا دیا جاتا ہے اور یوں اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو اس شعر میں بھی شاعر نے بڑی خوبصورتی سے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ کتنے چاند جیسے، ستاروں جیسے چمکتے چہرے تھے، رخشندہ چہرے تھے، درخشندہ چہرے تھے، جن کو دیکھ کر انسان جیتا تھا۔ وہ ہے نا، ناصر نے کہا تھا کہ جنہیں ہم دیکھ کر جیتے تھے، آئے وہ رخصت ہو گئے ہیں۔ تو یہ کیسے کیسے لوگ جو ہیں جن کو دیکھ کے انسان جیتا ہے، لیکن انسان کا ساتھ چھوڑتے ہیں تو وہ مٹی کا رزق بنتے ہیں اور انہیں زیر زمین خاک جو ہے دفنانا پڑتا ہے، زیر زمین خاک انہیں چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو یہی بات اس شعر میں بتائی ہے طلباء۔ اور اگلے شعر میں کہتے ہیں کہ ابر کی طرح کر دیویں گے عالم کو نہال، ابر کی طرح کر دیویں گے عالم کو نہال، ہم جدھر جاویں گے جدیدہ گریاں لے کر۔ نہال کرنا، خوش کر دینا، اس کو تر و تازہ کر دینا، عالم کہتے ہیں دنیا کو، اور دیدہ گریاں روتی ہوئی آنکھ، گریاں کرتی ہوئی آنکھ۔ ابر آپ کو پتہ ہے بادل ہوتا ہے، تو جس طرح بادل گھر آتا ہے اور بارش برساتا ہے تو بارش ہر جگہ پڑتی ہے، جو اس کا ایریا، جس جگہ بادل ہوتا ہے، جس ایریا میں جب برستا ہے تو تمام چیزیں جو ہیں وہ جل کا منظر پیش کرتی ہیں، پانی پانی ہو جاتا ہے اور کوئی چیز جو ہے وہ خشک نہیں رہتی۔ تو اس شعر میں بھی شاعر نے یہ تشبیہ دی ہے اپنے آپ کو کہ جس طرح بادل ہر چیز کو تر و تازہ اور پانی آلود کر دیتا ہے اور کوئی خشکی کا ٹکڑا نظر نہیں آتا، پانی ہی پانی ہوتا ہے، جل ہی جل ہوتا ہے، تو ہم بھی اگر اپنی اس روتی ہوئی آنکھ کو، اس بھری ہوئی آنسوں سے بھری ہوئی آنکھ کو لے کر اگر ہم کسی طرف چلے گئے تو ہم بھی بادل کی طرح اس جہان کو پانی پانی کر دیں گے۔ ہمارے اندر اتنے شدید جذبات ہیں اور ہمارے اندر یہ جذبات کا تلاطم جو ہے اور یہ آنسوں سے بھری ہوئی جو ایک کیفیت ہے، یہ اس قدر شدید ہے کہ اگر ہمارے اندر یہ پیدا ہو گئی تو ہم اس کو جو ہے دنیا کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا کر دیں گے کہ ہر طرف پانی ہی پانی ہوگا۔ لہذا کہا، اپنی دیوانگی کا حوالہ دیا ہے اور تشبیہ دی ہے بادل کے ساتھ اپنے آپ کو کہ بادل کی طرح ہمارے اندر بھی پانی بھرا پڑا ہے اور اس دنیا کو ہم جو ہے پانی کی طرح نہال کر دیں گے، خشک کر دیں گے، اس میں پانی میں بہا دیں گے تو تر و تازہ کر دیں گے، جس طرح بارش برس کر پودے جو ہیں وہ
پانی میں نہال ہو جاتے ہیں، اسی طرح کی کیفیت جو ہے ہم بھی پیدا کریں گے، ہماری آنکھ جو ہے روتی ہوئی آنکھ سے یہ منظر جو ہے وہ پیدا ہوگا۔ پھر گئی سوئے اسیران قفس باد صبا، شہر آمد ایام بہاراں لے کر۔ یہ عزیز طلبہ جو برسات کا ہے نا شاعری میں حوالہ، یہ بہت زیادہ ہے، اور برسات کے ایک آپ سب جانتے ہیں کہ برسات ایک موسم ہے جس میں بلکہ بہار ایک موسم ہے، آمد بہار کا ذکر ہوا ہے، تو بہار ایسا موسم ہے جس میں تمام کائنات میں نئی نئی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، پتے، پودے، پھول شدید ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح انسانی جذبات، انسان کی کیفیات، انسان کے اندر دکھ اور غم کی کیفیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، بہار کے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ بہار کے جو معنی ہیں وہ ہیں شدید ہو جانا، زیادتی کسی کی چیز کی ہو جانا، حد سے زیادہ بڑھ جانا۔ اسی لیے برسات بہار کو بہار کا نام دیا جاتا ہے کہ اس میں ہر چیز جو ہے وہ حد سے زیادہ ہو جاتی ہے، ہر چیز حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، شدید ہو جاتی ہے، ہر چیز کی زیادتی ہو جاتی ہے، جذبات کی زیادتی، کیفیات کی زیادتی، خوشی کی زیادتی، غم کی زیادتی، پھولوں کی زیادتی، پتوں پودوں کی، گھاس کی، ہر چیز جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اسی لیے یہ بہار کا موسم ہے۔ تو یہاں بھی یہ بات کی ہے شاعر نے، اسیر کی جمع اسیران، اسیر کہتے ہیں قید کو، قفس کہتے ہیں پنجرے کو، باد صبا صبح کی ہوا ہے، اور آمد آپ کو پتہ آمد کو کہتے ہیں کمنگ، ایام یوم کی جمع، بہاراں بہار کی جمع۔ تو شہر آمد ایام بہارا کا مطلب ہو گیا کہ ایسا شہر جس میں بہار کی آمد ہونے والی ہے، اور اسیران قفس کی طرف صبح کی ہوا یہ پیغام لے کر گئی ہے کہ بہار آ رہی ہے اور خوش ہو جاؤ، اب تمہاری کیفیت جو ہے وہ بدل جائے گی۔ اب اس کا سمپل سا ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ جو پرندے قید ہیں قید خانے میں کیے ہوئے لوگوں نے، پرندوں کے لیے یہ خوشی کا پیغام لائی ہے کہ بہار کا موسم آ رہا ہے، تمہاری کیفیت بدل جائیں گی، یہ جو غم ہے تمہارا یہ بھی خوشی میں بدل جائے گا، اور ممکن ہے کہ تمہیں آزادی نصیب ہو جائے اور تمہاری زندگی بدل جائے۔ اور دوسرا شعر جو ہے یہاں پر یہ بھی ہے کہ وہ دیوانے جو ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ بہار آ رہی ہے، اور کچھ کرو، میر کا ہے نا شعر کہ کچھ کرو فکر مجھ دوانے کی، دھوم ہے پھر بہار آنے کی، یعنی بہار آئے گی تو یہ شدت ہونے والی ہے، مسائل پیدا ہوں گے دیوانوں کے لیے، اور جو خوشی سے کے حامل لوگ ہیں ان کے لیے خوشیوں کا پیغام آئے گا۔ تو بہار کی کیفیت جو ہے وہ ہر بندہ جس حالت میں اس کی حالت کے مطابق اس کے اوپر اس کا اثر ہوگا اور وہ اس سے فیض یاب ہو سکے گا۔ اور دوسرا شعر ایک اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ شعر جو ہے ملکی حالات کے حوالے سے بھی آپ اس کی تشریح کر سکتے ہیں کہ انگریزوں نے ہندوستان پہ قبضے کے ایک عرصہ ہو گیا تھا، اور حساس طبقہ جسے ہم شعراء کے نام سے معصوم کرتے ہیں، ان کے ذہن میں تھا کہ شاید یہ حالات بدل جائیں، تو آمد بہار بھی استعارہ ہے اس موسم کی تبدیلی کا اور ملکی حالات کی تبدیلی کا، کہ یہ چینج ہو جائے گا اور زندگی جو ہے وہ اس طرح نہیں رہے گی جیسے کہ ہندوستان میں گزر رہی ہے۔ تو یہ ہر طرح سے آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے اس شعر کو۔ اور آخری شعر ہے اس غزل کا، مصفی گوشہ عزلت کو سمجھ تخت شہی، کیا کرے گا تو ابس ملک سلیمان لے کر۔ ملک سلیمان آپ کو پتہ سلیمان علیہ السلام کا ملک کہتے ہیں سلطنت کو، علاقے کو، جگہ کو، تو اور عزلت کہتے ہیں تنہائی کو، اکیلے پن کو۔ گوشہ عزلت کا مطلب ہے کہ تنہائی کا گوشہ، مصفی شاعر کا تخلص ہے، اور تخت شہی بادشاہوں کا تخت۔ تو کہتے ہیں کہ اے مصفی تو بادشاہوں کا تخت لے کر کیا کرے گا، اور تجھے ملک سلیمان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ملک سلمان علیہ السلام جو ہے ایک وسیع و عریض علاقے کے بادشاہ تھے، اور ان کے تابع ہوا، درخت، پرندے، پودے سب ان کے تابع تھے۔ کہا کہ گو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اتنی بڑی سلطنت تھی اور کائنات کی زمین کی ساری چیزیں ان کی زیر تسلط تھیں، زیر نگیں تھیں، لیکن ایک وقت آیا کہ ان کو بھی اس دنیا سے جانا پڑا، اور یہ ساری کی ساری سلطنت جو ختم ہو گئی، مٹ گئی۔ لہٰذا کہا کہ تمہیں بھی چونکہ مٹ جانا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو یہ تخت شہی بھی اور ملک سلمان بھی تمہیں آخر چھوڑنا پڑے گا، لہٰذا تم نے یہ لے کر کیا کرنا۔ تو تم نے چونکہ اکیلے ہی جانا ہے، اکیلے ہی زمین کا رزق بننا ہے، تمہیں جب زمین کے نیچے
دفنایا جائے گا یا تمہیں زمین کے نیچے رکھا جائے گا تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، لہذا تم نے پھر لے کر کرنا کیا ہے؟ جب تم نے جانا ہی دنیا سے اکیلے ہے تو پھر کیا ضرورت ہے تمہیں ان ساری چیزوں کو اکٹھا کرنے کی؟ اور یہ حقیقت بھی ہے، انسان کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ انسان اس دنیا میں ننگا آتا ہے اور ننگا ہی جاتا ہے، اور 6 گز کپڑا جو ہے اس کا مقدر بنتا ہے۔ یہ سارا سفر ہے اس کی زندگی کا، کہ اکیلا آیا، ننگا آیا اور جاتے ہوئے 6 گز کپڑا ملا، باقی کچھ اس کے پاس نہیں رہتا۔ لہذا اسی بات کو بڑے لطیف اور بڑے خوبصورت انداز میں غلام حمدانی مصفی نے بتایا ہے کہ تم نے ساری چیزیں، یہ تخت سلیمان اور یہ تخت شہی لے کر کیا کرنا ہے؟ تم نے چونکہ اکیلے جانا، اکیلے رہنا، لہذا تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم تنہائی کا گوشہ ہی رہو، پسند کرو اور اس میں اپنی زندگی گزار دو۔ قناعت کا سبق یہی ہے کہ تمہیں دنیا کی چیزوں سے کچھ نہیں لینا۔ ٹھیک ہے، تب بیٹے آپ نے یہ مصفی کی دونوں غزلیں ہم نے پڑھ لی ہیں۔ اب آپ کے ذمے جو کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس دوسری غزل کے یہ جو 3 شعر ہیں، پردہ خاک میں سو سو رہے جا کر افسوس، ابر کی طرح کر دیویں گے عالم کو نہال، اور تیسرا شعر پھر گئی سوئے سیران قفس۔ تو یہ شعر آپ کو میں نے بتایا، پہلی دوسری غزل کے آپ نے تیار کرنی ہے۔ پہلی غزل کا شعر 3 آپ کو دیے تھے کہ آخر کو ہو کے لالا ہوگا نو بہار میں، دوسرا شعر تھا جان دی ایسے ہوش کہ اپنی خلق کو۔ اچھا، اس کو یوں سمجھ لیں کہ یہ جو آپ کی ایکسرسائز ہے، اس کا کویسچن نمبر 7 اور کویسچن نمبر 8 جو ہے، یہ دونوں آپ نے مجھے چیک کروانی ہے۔ پہلا آپ نے آج کے دینا تھا، اور یہ اگلا جو دوسری غزل ہے اس کو آپ مجھے کل چیک کرانا ہے، لیکن آپ اس کو مجھے اپنی اٹینڈنس بھی دیں گے، یہ مجھے چیک بھی کرائیں گے۔ احتیاط کرنا بڑا ضروری ہے، اپنا خیال رکھنا ہے اور کام بھی کرنا ہے، تیاری کرنی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹے، اوکے، اللہ حافظ۔